السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ آج 5 فروری ہے اور چونکہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر اور 1990 سے باضابطہ طور پر منایا جاتا ہے، اور بھارت کے بربریت، بھارت کے مظالم، اس پر بھی آج ظاہر ہے ہم سبھی بات کرتے ہیں۔ پورے پاکستان میں اس حوالے سے سیمینارز ہوتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، میڈیا ٹاکس بھی ہوتی ہے اس پر۔ حکومت ظاہر ہے کوئی بھی ہو، لیکن کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے ہم سبھی آواز بلند کیا کرتے ہیں۔ آج بھی ظاہر ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے ہم اس میں آج پروگرام میں سب سے پہلے اسی پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ بھارت کی جو مظالم ہیں، بربریت ہے، بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا جائے، دنیا کے سامنے لایا جائے، اقوام عالم کو پتہ چلے کہ جناب کیا کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اس پولیٹیکل حوالے سے بھی، لیکن میرے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ، سینئر رہنما ہیں نون لیگ کی۔ سب سے پہلے ان سے میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ضرور چاہوں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بتائیں ہمیں کہ جناب اس موجودہ حکومت میں کیا اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، کیا کشمیر کے موضوع کو عالمی سطح پر اس طرح اٹھایا جا رہا ہے کہ بھارتی مظالم اور بربریت اور بھارت کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو، لوگوں کو پتہ چلے دنیا بھر میں کہ یہ ہے اصل چہرہ بھارت کا۔ جی عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور صاحب بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان ہے مارکہ حق کے بعد اب پوری دنیا میں وہ جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا اور مکروہ چہرہ تھا بھارت کا، وہ کھل کے سب کے سامنے آ گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ کشمیر میں انہوں نے جس طریقے سے خون بہایا ہے، بے حرمتی کی ہے خواتین کی، بچوں کو پیلٹ گن سے مارا ہے، 7 لاکھ انہوں نے وہاں پہ اپنی فوج بٹھائی ہوئی ہے۔ پوری دنیا نے کا جو ہے مکروہ چہرہ جو ہے وہ دیکھیے۔ یہ کسی انٹرنیشنل فارن آبزرور کو وہاں ایرے نہیں جانے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم وہاں پہ جو کر رہے ہیں وہ ایک سب سے بڑی ایک جیل کی طرح ہم نے سارے کشمیریوں کو رکھا ہوا ہے، جینوسائیڈ کر رہے ہیں، ان کو کڈنیپ کر کے اور علاقوں میں لے جا رہے ہیں، ہندو پاپولیشن کو وہاں پہ لا رہے ہیں۔ تو یہ سارے ان کے جو گھنونے کام ہیں اب یہ چھپے نہیں ہیں، پوری دنیا کو واضح ہو گیا، کیونکہ پاکستان نے ایک تو کائنیٹک فرنٹ پہ اور دوسرے انہوں نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان نے ان کو شکست دی ہے اور پوری دنیا کے سامنے ان کے پول کھول دیے ہیں۔ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، کشمیر ہماری شارف ہے، ہم ان کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، اب آج بھی ہیں اور آگے آئندہ بھی رہیں گے۔ یہ تو دو ٹوک فیصلہ ہے پوری قوم کا اور حکومت کا اور ہمارے اداروں کا۔ اب یو این ریزولوشن جو ہے اس کو یہ بار بار وائلیٹ کرتے ہیں۔ بھئی آپ کو جب کہا گیا ہے تو آپ اپنی یہ کمٹمنٹ آنر کریں، آپ وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، ڈیفیسائڈ کرائیں اور پوچھیں کہ بھئی ہمارے جو کشمیری ہیں وہ کہاں پہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ اس ڈر کے مارے کراتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے منہ پہ ایک تھپڑ پڑے گا، جس طرح بنگلہ دیش میں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا بنگلہ دیش کے لوگوں نے، اسی طرح کشمیر جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دے گا، بالکل۔ کیونکہ ظلم کی انتہا انہوں نے کی۔ اسپیشل اچھا، یہ بڑی بالکل صحیح بات کر رہی ہیں آپ، کیونکہ ظاہر ہے ہم سبھی مقبوضہ جموں کشمیر کے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور جو مظالم کر رہا ہے بھارت، جو بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، جس سفاکیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس پر بھی ظاہر ہے ہم سب آواز اٹھا رہے ہیں، یہ حکومت بھی آواز اٹھا رہی ہے، اور آپ نے اچھی بات کی۔ لیکن ایک بڑے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اقوام، جب ہم امہ کی بات کرتے ہیں، مسلم امہ کی، اچھا شبیر قریشی صاحب کو بھی جوائن کرا لوں میں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما، پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ میں، شبیر، ان سے ہم بات کریں گے۔ اچھا عظمیٰ صاحبہ، لیکن یہ جو ہم بات کرتے ہیں بار بار، دیکھیے پاکستان تو مسلسل آواز اٹھا رہا ہے، جب سے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے 1948 سے لے کر اب تک، لیکن مسلم امہ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے علاوہ بھی تو بظاہر 55-56 اور بھی اسلامی ممالک ہیں، وہ ہمارے ساتھ مظلوم کشمیریوں کے حوالے سے کیوں آواز بلند نہیں کرتے؟ جی آپ کو پتہ ہے کہ او آئی سی جو ہے وہ بہت ایک غیر فعال قسم کا ادارہ تھا، اور ہمیں کوئی خاطر خواہ وہاں سے اتنا جو تھا رسپانس کبھی بھی نہیں ملا۔ ہمیں زیادہ بلکہ چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ترکی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ملیشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے،
سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے. اب یہ ہے کہ غزہ کے بعد ان کو تھوڑی بہت جو ہے ان کو ہل جل ہوئی ہے, اور اب ان کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو آواز اٹھانی لازم ہے. یہ ہمارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں انڈیا نے چونکہ لابنگ اتنی کی ہوئی تھی پوری دنیا میں, لیکن ان کو پتا, OIC کو بھی پتا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے, تو وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ اب تو یہ ہم ایک بہت بڑی ایک ریجنل پاور بن کے ابھرے ہیں. بالکل. اس لیے جو انہوں نے کی رقم داستان کی ہے. اچھا, اس میں عظمیٰ صاحبہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آج کل ظاہر ہے امریکہ سے ہماری بڑی اچھی دوستی بھی ہے, جب سے ہم نے بھارت کو خاص طور پر ہرایا ہے, صدیوں یاد رکھے گا, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ایک نیا فیصلہ جو سامنے آیا امریکہ کا انڈیا کے حوالے سے, حالانکہ اس سے پہلے تو انہوں نے ٹیرف جو ہے ہمارا تو 19% ہے ہی, لیکن ان کا 50% چلا گیا تھا, لیکن اب ایک نیا معاہدہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, دوستی ہم سے ہے لیکن ان کا ٹیرف اب 50 سے کم کر کے 18 کر دیا, ہمارا 19 ہے. مطلب دوستی ہم سے ہے, بات چیت ہم سے ہے, سب بات ہے, لیکن بھارت کا ٹیرف اور کم کر دیا, انہوں نے ہم سے بھی کم کر دیا. اچھا, یہ کب کی خبر ہے آپ کی؟ جی یہ 3 دن پہلے ہوا یہ. بس یہ کچھ عجیب ہی سچویشن ہے, کیونکہ پہلے تو ان پہ ٹیرف بہت بڑھا دیا گیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑھا دیا گیا تھا کہ چاہ بہار سے ان کو اپنی ساری جو تھی وہ بند کر کے جتنے بھی ان کے بزنس سارا وہاں پہ سلسلہ چل رہا تھا, بندرگاہ, وہ سارا ختم کرنا پڑا تھا کیونکہ ٹیرف اس سے زیادہ ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا, انہوں نے جا کے یورپین یونین کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ کر لیا انڈیا نے, اور میرے خیال میں اس سے پھر امریکہ پہ پریشر پڑا, اور یہ جو آپ مجھے خبر بتا رہے ہیں 3 دن پہلے والی, یہ اس کے نتیجے میں میرے خیال میں اسی کی صحیح کہہ رہی ہیں, صحیح, بالکل یہی ہوا. اچھا, اس پر شبیر قریشی صاحب بھی موجود ہیں جی ہمارے ساتھ, امتیاز وانی صاحب حریت رہنما, اور شبیر قائم خانی صاحب بھی موجود ہیں جی, MKM پاکستان سینئر رہنما ہیں. لیکن پہلے میں امتیاز وانی صاحب حریت رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا وقت نکالا. آج 5 فروری اور پورے پاکستان میں ظاہر ہے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دن منایا جاتا ہے, یوم یکجہتی کشمیر بھی کہلاتا ہے. اب یہ جب ہم بات کر رہے ہیں, عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی یہ فرما رہی ہیں کہ دیکھیے دنیا جو ہے مفادات کی دنیا ہے, ہماری دوستی امریکہ سے اپنی جگہ, لیکن ابھی اچانک جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی ہے. لیکن کشمیر کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ مسلم امہ کے کردار پر خاص طور پر, جس طرح عظمیٰ صاحبہ نے فرمایا کہ جناب پاکستان میں تو کم از کم یہ ہے کہ اپنا جو ایک فرض ہے ہمارا 1948 سے ہم نہ صرف ادا کر رہے ہیں بلکہ اس میں ساتھ کھڑے میں ہر قدم پر کشمیری بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہم موجود ہیں. اچھا شبیر قائم خانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی, کیا کہیں گے آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جماعتی حریت کانفرنس اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی طرف سے آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی 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 بالکل آواز آ رہی ہے. جی ہاں, مقبوضہ کشمیر کے عوام کی طرف سے ہم پوری پاکستانی عوام, مسلح افواج, حکومت پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں پاکستانی رہتے ہیں, انہوں نے جو آج ریلیاں اور کشمیر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا ہے, تو ہم ان کو جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جب وہ یہاں سے لوگ نکلتے ہیں تو وہاں پر ایک حوصلہ بھی ملتا ہے اور جذبہ بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے عوام نے 19 جولائی ابھی پاکستان کا وجود نہیں ہوا تھا, 19 جولائی 1947 کو ہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. پھر جب بھارت زبردستی مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں احتجاج شروع ہو جاتا ہے, تو وہاں کے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو سری نگر لال چوک میں آتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو اپنا حق دیں گے. آج 7 دہائیاں گزری ہیں, وہ حق ہمیں نہیں دیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں بھارت خود اقوام متحدہ میں گیا اور اسے وہاں پر جو ہے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں راج شماری کرائی جائے, اور 18 قراردادیں ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس وقت اقوام متحدہ میں. تو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت بھی دیکھیں آپ حالات انتہائی زیادہ کشیدہ ہے.
वहाँ देखे कुल जमाती हुर्रियत कांफ्रेंस के हमारे चेयरमैन मसरत आलम भट्ट साहब, यासीन मलिक साहब, शबीर अहमद शाह साहब और आसिया इंद्रावी साहिबा, जो 34 खवातीन के साथ इस वक्त भी तिहाड़ जेल में नजरबंद है। इसी तरह हमारे हजारों नौजवान इस वक्त भारत के मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद है। और ये भी आप देखें कि वहां पर 20,000 के लगभग हाफ विडोज है, जिनको ये नहीं पता कि हमारे खावत जिंदा है या मर चुके हैं, क्योंकि वो शादी नहीं कर सकते हैं। पैलेट का इस्तेमाल होता है वहां पर। इसी तरह जो है मकबूजा कश्मीर में आए रोज लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और लोगों को बिला वजह तंग किया बिल्कुल, ये जा रहा है। मजालिम तो हैं वानी साहब, बिल्कुल, इसमें तो जी कोई दो राय नहीं है, दुनिया देख रही है। लेकिन यही बात मैंने अभी पूछी जी थी जी जी उज़्मा कायदा साहिबा से भी कि भाई मसला क्या है कि हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, हर कदम पर साथ हैं अपने कश्मीरी भाइयों के, लेकिन बाकी जो 55-56 इस्लामी ममालिक हैं वो मफादात की दुनिया है, शायद इसलिए वो उस तरफ देखते हैं, वरना यकजहती का मुजाहरा वो भी इसी तरह करना चाहिए उन्हें भी, क्योंकि उनके मजालिम नज़र नहीं आ रहे कश्मीर में जो हो रहे हैं। 1 लाख से ज़ायद बहनों भाइयों को हमारे शहीद कर दिया गया। देखिए, हमारा ओएससी का जो इदारा है वो बिल्कुल गैर फाल हो चुका है, वरना उसको एक रोल प्ले करना चाहिए। उसमें जो इस्लामी ममालिक है उनको एक अहम रोल करना चाहिए कि जैसा वो उनके जो स्टेटमेंट वो दे देते हैं, मगर उससे कोई मसला का हल नहीं निकलता है। उनको स्ट्रांगली जो है ओएससी का इदारा हमारा है, उसको स्ट्रांगली जो है ना मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करनी चाहिए। और पूरी जो हमारे इस्लामी ममालिक है उनको ये भी नजर नहीं आता है कि मकबूजा कश्मीर में जो है कितना जुल्म हो रहा है। और वहां तो 1 लाख से ज्यादा इस वक्त भी शहादतें हुई हैं, तो वहां पर कोई पूछने वाला इनको भारत को नहीं है। जिस तरह हमारे इस्लामी ममालिक वहां के लिए जो है यूएई देखे या और कोई कंट्री देखे, इस वक्त वहाँ वो कह रहे हैं कि हम वहाँ उनके साथ, इंडिया के साथ कारोबार करेंगे। मगर हम ये कहते हैं कि कारोबार बेशक करे, जो भी उन्होंने करना है, मगर मकबूजा कश्मीर के अवाम को वो हक दिलाए जो भारत ने खुद हमसे वादा किया है और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वादा किया है। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। दबाव हम बढ़ाना ये भी चाहिए, कहते दबाव हो बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आप। शबीर कायम खानी साहब मौजूद हैं जी हमारे साथ? अच्छा जी, अच्छा, इसमें उज़्मा कारदार साहिबा ये जो बात कर रहे हैं कि उनको भी दबाव तो बढ़ाना चाहिए, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की अपनी तो पूरी कोशिश है, पूरी पाकिस्तानी कौम भी ज़ाहिर है इनके साथ है, तो क्या हल क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा पे दबाव बढ़ाया जाए कि जी आपकी जो करारदादें हैं 52, 53 वाली, उन पर अभी तक अमल दरामद नहीं करा सके वो? लेकिन बात सारी ये है कि आपने देख ही लिया है कि यूनाइटेड नेशंस के अपने कितने अहलकार जो हैं वो गाजा में जो है उन बमबारी से वो हलाक हो गए। और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो चीफ के कह रहे हैं कि जी ये मुजालिम बंद करें और ये इजराइल जो है ये हमले बंद करे। लेकिन इजराइल जो है वो एक बदमाश है, वो पूरे खत्ते को के अमन को उसने बर्बाद किया हुआ है और वो जुल्म की इंतहा कर दी। तो यूनाइटेड नेशंस जो है जो जिस तरीके से उनको एम्पावर करना चाहिए था वो है नहीं ना। वहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ ममालिक हैं, खसूसन मैं अब अमेरिका का जिक्र ही करूंगी, वो उनको इजराइल को उनकी चूंकि बैकिंग है सारी वहाँ से। आपको पता है कि जितने भी जहाज और इनके जो असला है ये वहाँ मोस्टली अमेरिका से जाता है वहाँ पे। तो ये जब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी, कश्मीर तो उनके लिए बाद में आता है ना। वो तो पहले उधर तो मामला ठीक करें जहाँ पे 70,000 जो है मुसलमान शहीद कर दिए। तो यूनाइटेड नेशंस तो फेल हो गई ना बेचारी, उनको तो वो उनकी तो हम उनकी तरफ क्या देखें। वो अभी तक वो वहाँ गाजा का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसको सही तरीके से वो नहीं खत्म करवा सके। जाहिर है ताकतवरों की लौंडी का किरदार है अक़वाम मुत्तहिदा का। जी, इन ताकतवरों की लौंडी का किरदार है अक़वाम मुत्तहिदा का। अमेरिका कुछ कहे तो बात और होती है, हमारे जैसे ममालिक मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं कश्मीरियों के लिए, वो वहाँ देखते नहीं है। यही तो मसला है ना कि हमारी जो यहाँ पे जो कश्मीर का जो मसला है उसको वो इम्पोर्टेंस देते नहीं है। ये अब हमारे पे, अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। और आपको पता है हमने जंगें लड़ी हैं कई। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो मेन मसला है भारत के साथ वो है ही जो मसला कश्मीर। और अगर मसला कश्मीर पे हमने पहले जंगें लड़ी हैं तो अगर अब भी अगर हम अगर इन्होंने
جو اپنے حالات وہاں پہ درست نہ کیے تو پھر ظاہر ہے پاکستان تو کھڑا ہے نا حکومت میں اپنے کشمیری آپ کو کیا نظر آتا ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ؟ امتیاز وانی صاحب بھی سن رہے ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے مستقبل قریب میں؟ کوئی نظر آتا ہے آپ کو کہ نجات مل جائے گی ان مظالم سے، بربریت سے بھارت کی مذکورہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کو؟ یہ دیکھیں پاکستان میں اب ہر جگہ ہر دنیا کے حصے میں سفارتی طور سے اب ہماری جو ہے اسٹریٹجی اور بیانیہ جو ہے وہ کامیاب جا رہا ہے، لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ پرانی والی جو ایک تھی نا جو انڈیا نے ایک فیک پروپیگنڈا کر کے لابنگ کر کے ہمیں بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں کہا تھا کہ جی وہ جارحیت پاکستان کر رہا ہے، فلانا ہیومن رائٹس وائلیشن پاکستان کر رہا ہے۔ دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ اصل ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہیں وہ بھارت کر رہا ہے، وہ ٹیررزم بھارت پھیلا رہا ہے۔ تو اب چونکہ یہ بیانیہ کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہی ہے، ویسے بھی دیکھ رہی ہے، تو اب بھارت کا منہ کافی کالا ہو چکا ہے۔ اب ان کو یہ مسئلہ کشمیر دیکھیں، ان کی اپنی انڈیجنس یہ آزادی کی جنگ ہے۔ وہاں پہ اتنے ینگ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کی ہیں اپنے آزادی کے لیے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آزادی کی جنگ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کریں گے، کامیابی دے گا انشاءاللہ، بالکل یہ امید ہے، اور جس طرح سب ساتھ بھی ہیں ان کے۔ بالکل جی، بالکل صحیح بات کریں۔ ہمیں جوائن کر لیجیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عامر شاہ صاحب بھی موجود ہیں، عظمیٰ کاردار صاحب بھی موجود ہیں۔ عامر شاہ صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے آج مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ سیاسی جو صورتحال ہے اس میں پی ٹی آئی 8 فیب کو لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے، اور تو سندھ میں ان کی بڑی خاص طور پہ شکایت یہ ہے کہ جی ابھی تو 8 فروری آیا نہیں، پہلے ہمارے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا، 200-250 لوگوں کو ہماری گرفتار کر لیا۔ پنجاب میں عظمیٰ صاحبہ سے پوچھ لوں گا، لیکن سندھ کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ 3 MPO کے تحت کیوں نظر بند کیا جا رہا ہے لوگوں کو؟ تو انہوں نے کوئی لسٹ فراہم کی ہے کہ کن کن لوگوں کو پکڑا، یا ویسے وہ خود ایونٹ ایک کر نہیں سک رہے تو اس میں آپ یہ گرفتاریوں کا سہارا لے کے چھپنا چاہ رہے ہیں؟ وہ لسٹ دے نا کہ کن کن لوگوں کو ان کو جو ہے نظر بند کیا گیا یا پکڑا گیا، کہ وہ لسٹ تو شیئر کر دیں کائنڈلی۔ وہ اچھا، آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، دین آپ بات کریں ہاں گے۔ جی بالکل بالکل، ہاں جی بالکل، اس پہ کیوں نہ، انہیں بالکل جمہوری حق ہے، کوئی ان کو قبضہ نہیں ہے، وہ اپنا جو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پبلک ساتھ نہیں ہے ان کے۔ اچھا خیر، انہوں نے چلیں پی ٹی آئی والوں نے ویسے میڈیا پہ شیئر بھی کی ہے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کا جمہوری حق ہے اور کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن پبلک ہوگی تو کریں گے، ویسے 2-4 لوگ ٹھہر کے تو لوگوں کی سر معمول یہ زندگی تو کا جو اسے شاہ صاحب، خراب کرے۔ شاہ صاحب یہ تو ان کے اوپر ہے نا کتنے نکلتے نہیں نکلتے، لیکن حکومت کی فیصلہ تو جو آپ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کرنا چاہیں تو کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی ان پہ پابندی نہیں ہے، ہر کسی کو جمہوری ایکٹیویٹی کا پورا جو اختیار ہے، حق ہے، کسی نے نہیں روکا انہیں۔ اب پبلک ساتھ نہیں ہے تو اس پہ وہ پھر خود پبلک دیکھ رہے ہیں ساتھ کہ نہیں ہے کہاں وہ الگ سٹینڈ بات ہے، کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات عظمیٰ صاحبہ آپ لوگوں نے بھی یہی کہا ہے پنجاب میں کہ پی ٹی آئی والے کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ سرور صاحب نہیں، یہاں پہ پنجاب میں صورتحال اس وقت تھوڑی سی مختلف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 3 دن جو ہے وہ آفیشلی بسنت کی اناؤنسمنٹ کی ہے سی ایم صاحبہ نے، اور ہماری پوری جو لاہور ہے وہاں پورے پنجاب سے بلکہ پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک ثقافتی تہوار تھا جو 25 سال بعد ریوائو ہوا ہے، اور لوگ ظاہر منا رہے پابندی ہیں۔ لگائی اور تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ تو اب یہ ساری آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہر جگہ بسنت کی تیاری ہے، بسنت کی آمد ہے، جشن کا سماں ہے، تو اسی لیے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے دفعہ 144 لگائی گئی ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی جو ہے انپلیزنٹ یا جو اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو جس سے کسی کے جان و مال کو نقصان پہنچے۔ تو اس لیے دفعہ 144 سے بالکل اجازت نہیں ہوگی لارج گیدرنگس کی۔ اور ان کو دیکھیں نا، ان کے حالات ذرا آپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں، یہ کہتے ہیں جی ہم نے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جیم ہڑتال کرنی ہے۔ اب پہیہ جیم ہڑتال کا مطلب ہے آپ لوگوں کو زبردستی گاڑیاں بند کریں، ٹرانسپورٹ بسیں بند کریں۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری خان صاحب کی محبت میں خود ہی جو ہے نا لوگ نہیں نکلیں گے۔ تو یہ تو پھر انتظار چلانے والی بات ہے نا، یہ تو لوگوں کو تنگ کرنے والی بات ہے۔ یہ کوئی
पुरअमन एहतजाज चुनाव हुआ, फिर अगर اس میں کریں گے اچھا جو ایس او پیز بنائی ہیں عظمیٰ صاحبہ، حوالات کی ہوا کھانے کو تیار ہو جائیں. عظمیٰ صاحبہ جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں جی آپ بات کر رہی ہیں بسنت کے حوالے سے، اس میں یہ بھی ہے کہ جی تصاویر نہیں پتنگ پہ بنا سکتے، تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ خان کی کوئی تصویر نہ بنا دیں تو پھر وہ 804 لکھ دیں گے. دیکھیں یہ ایک وہ فیصلہ ہے دبنگ لیا ہے مریم نواز صاحبہ نے جو 25 سال تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی لینے کی. ٹھیک ہے، اب اس چیز کو ہم نے سیاست سے پاک رکھنا ہے. کوئی میرا نہ کوئی پارٹی کچھ بھی نہیں بنا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں اوپر لکھ سکتی. آپ اور جو مرضی آپ پرندے بنائیں، آپ درخت بنائیں، آپ رنگا رنگ کی آپ جو ہے وہ کائٹس بنائیں، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ دیکھیں لاہور شہر میں آ کے اس وقت اتنا خوبصورت سجا ہوا ہے پورا لاہور شہر. کوئی سیاسی رنگ نہیں ہم دینا چاہ رہے اس میں. یہ صرف ایک ثقافتی ہمارا تہوار ہے اور یہ اسی اسپرٹ میں منایا جائے گا. تو 804 لکھنے میں تو پابندی نہیں ہے؟ نہیں، 804 بالکل آپ 804 لکھے، 408 لکھے، جو دل کرے لکھے. سیاسی رنگ دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. نہیں وہ اجازت نہیں ہے نا شاہ صاحب، وہی تو مسئلہ ہے. وہ کہہ رہی ہیں 144 بھی لگائیں میں تو گے. کہہ رہا ہوں کہ 804 لکھنے یا 408 یا اگر دیکھیں جو انہوں نے پکچر کا کہا ہے نا، پکچر کا یہ ہے کہ جب وہ پتنگ کٹے گی جائے گی، مختلف پکچر لگائیں تو لوگوں کے پاؤں میں آئے گی، نیچے گریں گی، تو وہ تو ان کی عزت کے لیے انہوں نے ایک رسپیکٹ میں کہا کہ کسی کی بھی فوٹو نہ ہو. سر وہ تو دیکھیے اس طرح تو رسپیکٹ پرچم سے زیادہ کسی کی نہیں ہوتی. جھنڈیاں میں ہم دیکھتے ہیں 14 اگست کے بعد پھر پاؤں میں آ رہی ہوتی ہیں. جھنڈے آپ بتائیں، جھنڈے ہوا میں اڑے ہوتے ہیں. نہیں جھنڈیاں میں ظاہر ہے فضا میں لہرا رہی ہوتی ہیں، لیکن جھنڈے میں یہ ہوا بات میں کر رہا ہوں آپ لہراتی سے. ہیں تو کہیں پر ٹیگڈ ہوتی ہے نا، نہیں، ویسے ہوا میں آسمان میں تو نہیں چھوڑ دی جاتی. شاہ صاحب میں جو کہہ رہا ہوں یہ بات یہ ہے کہ پتنگ پہ وہاں بسنت کا الگ ہے، 144 لگانا لاک ڈاؤن روکنے کے لیے وہ الگ کہانی ہے. سندھ میں تو آپ کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا ہے سڑکیں بند ہم نہیں کرنے دیں گے، پہیا جام نہیں کرنے دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں جی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہیا جام کر ہی نہیں سکتے نا. اب آپ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ پہیا جام جب پبلک ہو، باہر لوگوں کی سپورٹ ہو تب بھی ہونی ہے نا. کہیں پر نہ سپورٹ. ابھی آپ نے دیکھ لیا وہاں پہ جو یہ جا کے ہر ٹیوزڈے کو اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی کتنی کاؤنٹنگ ہے. ابھی ریسنٹلی لاسٹ تھرسڈے وہاں پر کوئی کے پی کے پنجاب صاحب حکومت نے کال جو دی بھی تھی، اقدامات کیے ہیں بسنت تھی. کے حوالے سے، شاہ صاحب آپ لوگ بھی مطمئن ہیں؟ آپ کے ظاہر اتحادی بھی ہیں ویسے تو وفاق میں. وہ دیکھیں پنجاب حکومت میں بیسیکلی تو بسنت جو ہے ایک موسم کی تبدیلی، بہار آتی ہے، اس کو سیلیبریٹ اس کرتے ہیں. تہوار کو منایا جاتا ہے. جی جی تو بہت اچھی بات ہے. لوگوں کے لیے سارا فرسٹریٹڈ ماحول تھا تو ان کے لیے ایک ایونٹ اکرڈ ہو رہے ہے بڑے 20 نیئر اباؤٹ 20 ایئرس کے بعد. تو اچھی بات ہے، لوگوں کو تفریح کا اور خوش ہونے کا، کو انجوائے کرنے کا موقع مل رہا ہے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا امتیاز وانی صاحب، قائدہ صاحب، عامر شاہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین ہمارا آج کا پروگرام اور ہم نے بات کی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بھی اور بسنت کے حوالے سے بات بھی کی، اور 8 فروری کو لاک ڈاؤن. پی ٹی آئی اب بھی بضد ہے اس بات پر کہ پورے پاکستان میں ہم پہیا جام ہڑتال کریں گے. اب دیکھیں گورنمنٹ کے جو اقدامات اپنی جگہ موجود ہیں، اب لوگ خود سے اپنا کاروبار بند رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس سے ہوتا نقصان ہے پاکستان کو اگر کوئی پہیا جام کرے یا تمام کاروبار کو اس دن بند رکھتا ہے یا املاک کو خدا نخواستہ نقصان پہنچاتا ہے یا قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے. آپ نے بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دی اجازت، مولانا کے بعد.